بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ فصل فیما یقسم، فصل ہے اس مشترک چیز میں جو تقسیم کا قابل ہو، وما لا یقسم، جو قابل نہ ہو تقسیم۔ یہ زمینیں میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک، میرا اتنا حصہ ہے کہ اگر میں جدا کروں میں سے نفع اٹھا سکتا ہوں، تبلیغی کا بھی اتنا حصہ ہے کہ اگر وہ جدا کرے تو وہ اپنے حصہ سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ اس صورت میں جب ہر شریک اپنے حصہ سے نفع اٹھا سکتا ہے تو جب بھی میں طلب کروں گا، قاضی کا فرض ہے کہ تقسیم کرے۔ جب وہ تبلیغی مطالبہ کرے تقسیم کرنے کا، قاضی کا فرض ہے کہ تقسیم کرے۔ یہ معنی ہے وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشُّرَكَاءِ، جب شرکاء میں سے ہر ایک يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ، نفع اٹھا سکتا ہو اپنے حصہ کے ساتھ، نو قسم، قاضی تقسیم کرے گا بطلب احدہم، جو بھی طلب قسمت کا کرے گا، لأن القسمت حق لازم، کیونکہ تقسیم کرنا یہ ہر شریک کا حق واجبہ ہے، فیما اس مشترک چیز میں یحتملھا، جو متحمل قسمت کا ہو، اور یہ قسمت حق لازم ہے عند طلب احدہم علی ما بینا من قبل۔ دوسری صورت، یہ زمین میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک ہے، لیکن اس مشترک زمین کے اندر تبلیغی کا ایک بالش جگہ ہے، بس باقی ساری زمین جو ہے وہ میری ہے۔ اب اگر تقسیم ہو جائے تو میں اپنے حصہ سے نفع اٹھا سکتا ہوں، تبلیغی اپنے حصے سے، یہاں تو وہ لیٹرین بھی نہیں بنا سکتا، وہ نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ تو اس میں تین مذہب ہے۔ ایک یہ کہ اگر صاحب کثیر مطالبہ قسمت کا کرے تو قاضی تقسیم کرے، کیونکہ وہ حق بجانب ہے، وہ اپنے حصے سے نفع اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تبلیغی کرے کہ میرا حصہ جدا کرو تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا، وہ متعصب ہے، وہ اپنے حصہ سے نفع نہیں اٹھا سکتا، اس کے باوجود کہتے ہیں تقسیم کرو، معلوم ہو کہ وہ متعصب ہے تو تقسیم نہ کرے۔ ایک مذہب۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ اگر صاحب خلیل جو ہے وہ مطالبہ کریں تو تقسیم کریں، کیوں؟ تقسیم میں اگرچہ ضرر ہے اس کا،
لیکن وہ اپنی ضرر پر رضامند ہے. جب رضامند ہے تو تقسیم کرے. اور اگر صاحب کثیر کری تقسیم کرو تو نہ کری، کیونکہ اس کا مقصد اضرار بھی تبلیغی ہے، تبلیغی کو نقصان پہنچانا ہے، اور مولوی تبلیغی کو نقصان نہ پہنچائے تو قاضی کہے گا تقسیم نہ کرو. دو قول ہو گئے. اور تیسرا قول یہ ہے جو بھی مطالبہ کرے، صاحب کثیر کرے تب بھی تقسیم کرے، صاحب قلیل کرے. کتنے قول ہو گئے؟ یہ معنی اس قول کا. وَإِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ أَحَدُهُمْ، اگر مجاہد نفع اٹھا سکتا تھا اپنے حصہ سے، وَيَتَضَرُّ بِهِ الْآخَرُ، اور وہ دوسرا جو ہے وہ ضرر تھا اس کو، لِقِلَّةِ نَصِيبِهِ، کیونکہ اس کا حصہ کم تھا. فَإِنْ طَلَبَ صاحب الکثیر قَسَمَ، اگر صاحب کثیر مطالبہ کرے تو تقسیم کرے. اور وَإِنْ طَلَبَهُ صاحب القلیل، اگر تبلیغی کرے لم يقسم، لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُنْتَفِعٌ بِهِ، صاحب کثیر نفع اٹھا سکتے اپنے حصہ سے. نفات برطلب، طلب قسمت جو وہ کرتا ہے وہ قابل قبول ہے. اوثانی متعنت، اور صاحب قلیل متعصب ہے طلب قسمت میں، فلم یعتبر، اس کی طلب قبول نہیں ہے. وذکر الجساس رحمہ اللہ علی قلب ھذا، اور صاحب جساس نے اس کا قلب ذکر کیا. اگر صاحب کثیر کرے تو قاضی تقسیم نہ کرے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ضرر دینا، اور ضرر دینا شریعت میں جائز نہیں ہے. اور اگر صاحب قلیل کرے تو تقسیم کرے گا، کیونکہ اس میں اگرچہ اس کا ضرر ہے لیکن وہ اپنی ضرر پر کیا ہے؟ راضی ہے. وَهَذَا لِأَنَّ صاحب الکثیر، صاحب کثیر یرید الاضرار، وہ ارادہ کرتے دوسرے کو ضرر دینا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. یرید الاضرار بغیرہ والآخر، اور وہ جو خر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یرضی بضرر نفسہ، وہ اپنی ضرر پر خوش ہے. کتنے قول ہو گئے؟ وذکر الحاکم الشہید فی مختصرہ ان ایہما طلب القسم یقسم القاضی، صاحب قلیل صاحب کثیر میں سے جو طلب قسمت کا کرے گا قاضی تقسیم کرے گا. دلیل والوجہ، وجہ داخلہ سے دران کے ذکر کردہ. صاحب قلیل طلب کرے تو تقسیم کرے، کیوں؟ وہ اپنی ضرر پر خوش ہے. صاحب کثیر کرے تو تقسیم کرے کیونکہ وہ منتفع. بس. والاصح المذکور الفی کتاب هو الاول، یہ جماعت اسلامی کی عبارت ہے. وہ ہر چیز پر علی اسلام داخل کرتے ہیں. کرتے ہیں نا، المدد المدد. یہاں بھی والاصح المذکور الکتاب الاول. ٹھیک ہے. یہ لیٹرین ہے، دو تبلیغیوں میں مشترک ہے، دو میں. اب ایک اندر جاتا ہے، دوسری کی ٹٹی سلوار میں نکلتی ہے. وہ کہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے ٹٹی تقسیم کرے تو نہ وہ حضرت بیٹھنے کا ہے نہ یہ حضرت بیٹھنے کا ہے، تو قاضی کہ جاؤ تقسیم نہ کرو، باری باری کرو. ٹھیک ہے، ایک دن گزارو ایک رات گزارو. اگر وہ کہتے نہیں ہم رضامند ایک پاؤں اندر کریں گے ایک باہر رکھیں گے تو ٹھیک ہے، جب وہ رضامند ہے تو کر دیں گے. وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ، اگر ہر ایک بزرگوں میں سے یستغر، اس کو تو ضرر تھا، لِصِغْرِهِ، کیونکہ جگہ تھوڑی تھی، لم يقسم، قاضی تقسیم نہیں کرے گا. إِلَّا بِتَرَاغْدِهِمَا، إِلَّا، بات سمجھ میں آ گئی. اور وجہ یہ کہ اگر ایک تقسیم طلب کرے تو قاضی دوسرے کو مجبور نہیں کرے گا. قاضی کب جبر کرتا ہے؟ جب شرکا کو نفع ہو، اور اس صورت میں ہر شریک کو اپنے حصے سے نفع ہے یا نقصان ہے؟ لأن الجبر، قاضی جو مجبور کرتا ہے ایک شریک کو قسمت پر وہ تکمیلی منفعت کے لیے. وفی ھذا، اور صورت مذکورہ میں تفویت منفعت کی، منفعت فوت ہو جاتی ہے. وہ یہ جزء بتراضیہما، دونوں کی رضامندی سے جائز ہے. لأن الحق لہما، کیونکہ حق ان دونوں کا ہے. اور وہما عارف بچٹھہما، ٹھیک
ٹھیک ہے یا نہیں؟ اما القاضی فیعتمد الظاہر، قاضی تو ظاہر کو دیکھتا ہے، اس لیے اگر وہ رضامند ہے تو تقسیم کو نہ، ٹھیک ہے۔ سنو بھائی، میرے اور تبلیغی کے درمیان یہ گلاس مشترک ہے، 10 گلاس ہے، یہ مشترک ہے۔ میں قاضی کو کہتے ہوئے تقسیم کروں، اور تبلیغی کہتے نہیں اجتماعی عمل میں برکت ہے، تقسیم نہ کرو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک صنف سے ہے تو قاضی تقسیم کرے گا۔ قاضی یہ گلاس پانی پینے کا ہے تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تبلیغی کو کہا اپنے 5 حصہ گلاس جو ہے وہ اٹھا لو، ہاں، لیکن یہ سب کہ یہ مشترک سامان جو ہے ایک جنس سے ہو یا اجناس مختلف، ایک جنس سے ہو۔ وَيُقَسِّمُ الْعُرُوسِ، اور قاضی تقسیم کرے گا برتنوں کا، اذا كانت من صنف واحد، جب ایک صنف سے ہو، لأن عند اتحاد الجنس، جب دونوں گلاس ہے، يتحد المقصود، مقصود برابر ہے پانی پینا، فيحصل التعديل في القسمت، تو مساوات فی القسمت حاصل ہے، او التکمیل فی المنفعات، اور تکمیل فی المنفعات حاصل ہے۔ ولا يقسم، 5 لوٹے ہیں میرے اور تبلیغی میں مشترک، اور 5 گلاسیں ہیں۔ اب تبلیغی قاضی کو کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کرو، یہ 5 لوٹے مجھے دے دو اور یہ 5 گلاس اس کو دے دو، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوٹوں کا جو مقصد ہے وہ گلاس سے پورا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، تو جبرن قاضی تقسیم نہیں کرے گا، ایک جنس تم لے لو، ایک جنس تم لے لو، اور اس جنس کی الگ تقسیم کرے، اس جنس کی۔ ولا يقسم الجنسین، اور جبرن قاضی جنسین کی تقسیم نہیں کرے گا، بعض فی بعض، کہ ایک کو گلاس دے دے ایک کو لوٹے دے دے، لأنه لا اختلاط بین الجنسین، کیونکہ گلاس اور لوٹے میں مابل اشتراک نہیں ہے، فلا يقع القسمۃ تمیزا، تو یہ تمیز نہیں ہے، بل تقع معاوضۃ، یہ معاوضہ ہے۔ دیکھو تبلیغی مجھے 5 گلاس لیتا ہے اور خود 5 لوٹے لیتے ہیں، تو 5 لوٹوں میں 2.5 میرے ہیں، اس کی قیمت مجھے گلاسوں کی شکل میں دیتے ہیں، اور 5 گلاسوں میں 2.5 گلاس اس کے ہیں، وہ اس کی قیمت لوٹوں کی شکل میں ادا کرتا ہے، تو یہ تو مبادلہ ہوا، اور مبادلہ جبران ہوتا ہے رضامندی سے، ہاں یہ ہے۔ بل تقع معاوضۃ، یہ تو گلاس معاوضہ ہے لوٹے کا، لوٹے معاوضہ ہے گلاس کا، اور سبیلھا التراضی، معاوضے کا راستہ جو ہے ترازی ہے، دون جبر القاضی، بات آئی سمجھ؟ سنو بھائی، یہ گندم کی بوریاں ہیں، یہ میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک ہے۔ تبلیغی نے مطالبہ کیا کہ یہ 10 بوریاں ہیں، قاضی کو کہا تقسیم کرے، میں انکار کرتا ہوں، تو قاضی مجھے مجبور کرے گا کہ بھئی گندم اور گندم میں کیا فرق ہے، وہ اپنا حصہ اٹھا لے، میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے اور تبلیغی کے اندر 2 من سونا ہے، مشترک ہے، اور تبلیغی مطالبہ کرتا ہے کہ یہ سونا ہمارے اندر تقسیم کرے، وہ حق بجانب ہے، اگر میں انکار کروں تو قاضی مجھے مجبور کر سکتا ہے۔ مکیلات میں بھی جبر جائز ہے، موزونات میں بھی جبر۔ اس کے علاوہ عددی متقارب ہے، عددی متقارب ہے، اخروٹ ہے، تو اخروٹ گنتی سے دی جاتے ہیں، روپے کے 100 اخروٹ، روپے کے 1000 اخروٹ، اور وہ متقارب ہے، یعنی اس میں بڑے چھوٹے ہیں لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس صورت میں بھی اخروٹ مشترک ہے۔ اب تبلیغی کہتے تقسیم کرو، میں انکار کرتا ہوں، تو قاضی مجھے مجبور کرے گا کہ یار اس میں فرق نہیں ہے، 100 دانی اس کو دے دو، 100 تم لے لو، یہ معنی ہے۔ وَيُقَسِّمْ، اور قاضی جبرن تقسیم کرے گا، کل موزونین، ہر سونا اور چاندی، و مکیلین، اور ہر مکیلات، کثیر ہو یا قلیل ہو، والمعدود المتقارب، اور قاضی تقسیم جبرن کرے گا وہ جو گنتی سی دی جاتے ہیں، المتقارب، اور مقدار دانے اور دانے کا قریب ہو،
و تبر ذهب، اسی طرح قاضی تقسیم کرے گا اینٹ سونے کی، اسی طرح تقسیم جبرن کرے گا اینٹ چاندی کی، و تبر الحدید، اسی طرح تخت لوہے کی تقسیم کرے گا، والنحاس پیتل کی، والابل بانفرادها، اونٹ مشترک ہے میرے تبلیغی میں، تبلیغی مطالبہ تقسیم کا کرتا ہے، میں انکار نہیں کر سکتا، قاضی مجھے مجبور کر سکتا ہے، والبقری، اسی طرح صرف بقر مشترک ہے، اسی طرح غنم، تو قاضی منکر کو مجبور کر سکتا ہے، ولا يقسم الشاة وبعیر، میرے اور تبلیغی میں اونٹ بھی شریک ہے اور بکریاں بھی شریک ہے، تبلیغی کہتے ہیں مجھے اونٹ دلا دو اور اس کو بکریاں، تو قاضی جبر نہیں کرے گا، کیونکہ اونٹ کا مقصد بکری سے پورا نہیں ہوتا اور بکری کا مقصد اونٹ سے پورا نہیں ہوتا، وہ برزون و حمارن، اور خچر شریک ہے اور گدی شریک ہے، اب تبلیغی کہتے ہیں خچر مجھے دے دو اور گھوڑے اس کوتے اس کو دے دو، یہ نہیں ہو سکتا جبران اگر رضامندی ہو، ولا يقسم الاوانی، اور تقسیم اوانی کا نہیں ہوگا، کیا مطلب 10 لوٹے، تبلیغی کہتے ہیں یہ 5 مجھے دے دو اور یہ 5 میرے شریک کو دے دو، تو یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ لوٹے اور لوٹے میں فرق ہے، ایک لوٹا فرانس کا بنا ہوا ہے وہ 1000 روپے کا ہے، اور ایک ریونڈ کا بنا ہوا ہے وہ 2 روپے کا لوٹا ہے، تو تبلیغی مجھے ریونڈ والا 5 لوٹے دیتے ہوں گے اور اپنی لیے فرانس کے رکھتے ہوں گے، تو لوٹا اور لوٹے میں فرق ہے یا دونوں کی قیمت برابر ہوتی ہے؟ فرق ہے، صنعت جدا ہے، یہ معنی ہے ولا يقسم الاوانی، اور برتنوں کی تقسیم نہیں کرے گا جبرن، لانها، کیونکہ برتن بے اختلاف صنعت، سبب مختلف ہونی صنعت کے، التحقت بالاجناس المختلفہ، یہ ملحق ہو گئے اجناس مختلفہ کے ساتھ، اور اجناس مختلفہ کی تقسیم جبرن جائز نہیں ہے، تو لوٹوں کی تقسیم بھی جبرن جائز نہیں ہے، ويقسم الثياب الهرویہ، ہرات کا ریشمی کپڑا تھا، 2 تھان تھے، 100 گز یہ ہے 100 گز یہ ہے، اور میرے اور تبلیغی میں مشترک ہے، اب تبلیغی کہتے ہیں ایک تھان مجھے دو ایک اس کو دو، میں انکار کرتا ہوں، تو قاضی جبرن تقسیم کرے گا ثیاب ہروی کو لاتحاد الصنف، ولا يقسم ثوبا واحدا، ثوبا تبلیغی میں اور سواتی میں یہ سلوار شریک ہے، تبلیغی کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کرو، آدھا سلوار مجھے دو آدھا اس کو دے دو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو بتاؤ اس تقسیم میں ضرر ہے یا فائدہ ہے؟ ضرر ہے، ایک بھی قابل انتفاع نہیں رہے گا، تو قاضی ایک کو مجبور نہیں کرے گا جب تک دونوں رضامند نہ ہو، اولا يقسم السلوار الواحد لاحتمال القسمت على الضرر، کیونکہ ضرر ہے اس قسمت میں، اذ هو لا تتحقق الا بالقطع، ایک سلوار میں تقسیم کب ہوگی؟ جب آپ اس کو پاڑ دو گے، ولا ثوبین اذا اختلفت قیمتهما، بوس کی ہے پاکستان کی بنی ہوئی اور بوس کی ہے افغانستان کی بنی ہوئی، تبلیغی کہتے وہ افغانستان والے مجھے دے دو پاکستان والے اس کو دے دو، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کا تھان 100 روپے کا ہے، افغانستان کا تھان جو ہے وہ 1000 روپے کا ہے، تو قیمت اور قیمت میں کیا ہے؟ فرق ہے، لما بینا بخلاف الثلاثه اسواب، 3 سلوار میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک، یہ روپے کا ہے یہ روپے کا ہے اور یہ اکیلی 2 روپے کا ہے، اب قاضی کیا کہتے ہیں؟ یہ 2 سلواری تبلیغی کو دیتا ہے اور یہ ایک مجھے دیتا ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ یہ تقسیم بے اعتبار قیمت کے ہیں اور قیمت ان 2 کا اس ایک کے ساتھ کیا ہے؟ برابر ہے، بخلاف 3 سلواروں کی، اذا جعل ثوب بثوب، جب ایک کپڑا 2 کی بدلی دیا جائے، اور ثوبن و ربع ثوبن، یا ایک کو پورا سلوار اور دوسری سلوار کا ربع دے دیا، بثوب و ثلاثه ارباع، اور دوسرے کو ایک سلوار اور 3 ربع دے دیے، لانه قسمت الباز دون الباز، یہاں ایک سلوار میں تقسیم آ گئی 2 میں نہیں آئی، ایک سالمس نے لے لیا ایک سالمس نے لے لیا، وہ ایک میں 4 حصے کیے، ربع ایک نے لے لیا، اور تو پہننے کے لیے ایک سلوار دونوں کو ملا یا نہیں ملا؟
وقال ابو حنیفہ میرے اور تبلیغی کے درمیان یہ غلام بھی مشترک ہے اور یہ غلام بھی مشترک ہے. اب تبلیغی قاضی کو کہتے ہیں یہ مجھے دو اور یہ میری شریک کو دو، تو یہ غلط ہے. کیوں؟ اگرچہ دونوں انسان ہیں اور دونوں مرد ہیں لیکن ان میں فرق ہے. یہ تبلیغی ہے، دیانتدار ہے، متقی ہے، امین ہے، اور یہ فاسق فاجر چرسی ہے. تو مولوی صاحب یہ ایک جنس نہ ہوئی، یہ 100 روپے کا ہے اور یہ 1,00,000 روپے کا ہے، تو یہ اجناس سے مختلفہ ہو گئے. اور جہاں اجناس سے مختلفہ ہو وہ جبرن تقسیم جائز. بابا جی نے کہا لا یقسم الرقیق، غلاموں کی تقسیم جبرن نہیں کرے گا. والجواہر، اور جواہرات کی تقسیم میری اور تبلیغی میں یہ پتھر بھی مشترک ہے، یہ موتی ہے اور یہ موتی بھی مشترک ہے. اب تبلیغی کہتے ہیں یہ موتی میں لوں گا یہ تم لو، یہ غلط ہے. جوہر اور جوہر میں فرق ہے. یہ جوہر 100 روپے کا ہے اور یہ کروڑوں کا ہے. ٹھیک ہے. لتفاوتہما، کیونکہ رقیق اور رقیق میں تفاوت ہے اور جوہر میں تفاوت ہے. وقال صاحبین نے کہا یقسم الرقیق، ایک غلام ایک کو دے دو دوسرے کو دے دو. لاتحاد الجنس، کیونکہ غلام و غلام کا جنس ایک ہے. کما فی الابل، جس طرح دو اونٹ کے ایک لیتا دوسرا لیتا. والغنم، ایک بکری ایک کو دیتا دوسری بکری دوسری کو دیتا. ورقیق المغنم، اور جس طرح مالی غنیمت میں بادشاہ ایک غلام ایک مجاہد کو دیتا ہے دوسرے کو. یہ 3 مقیسن ہے. بابا جی کہتے ہیں ان تفاوت، فرق غلام و غلام میں فاحشن بہت زیادہ ہے. لتفاوت المعانی، کیونکہ متفاوت ہے اخلاق باطنہ. فصار کالجنس المختلف، یہ ایسا ہے جس طرح اجناس سے مختلفہ ہے. اور تم نے کہا ابل و ابل، یار ابل و ابل میں فرق اس لیے نہیں ہے کہ ابل بے اختیار ہے. کیا ہے؟ یہ جو بوجھ اٹھاتا ہے یہ بھی اٹھاتا ہے، اس کو اٹھانا پڑتا ہے. اور غلام و غلام میں کیا ہے فرق ہے؟ وہ بے اختیار ہے. ایک وفادار ہے دوسرا، ایک زانی ہے دوسرا تبلیغی ہے، ایک چرسی ہے دوسرا تبلیغی ہے. ان میں بڑا فرق ہے. بخلاف حیوانات کے لیے ان تفاوت فیہا، فرق حیوانات کے اندر یقل بہت کم ہے. عند اتحاد جنس، جب دونوں اونٹ ہو. اللہ ترى، تم نہیں دیکھتے کہ ذکر اور انثى انسان سے 2 جنس ہیں. عورت جدا جنس ہے، اور مرد جو کام کرتا ہے وہ عورت کر سکتی ہے، اور عورت جو کرتی ہے بچہ بنانا وہ مرد کر سکتا ہے. وجنا سے اور من الحیوانات، اور خرن و خرتن جو ہے وہ ایک ہی جنس ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ پیچھے نہیں خراب. ہاں یہ پیچھے زدہ ساڑھے پر عدد تعلق ہے. زمونږ یو ملګری د هغه نوم قریش و، ډېر بهترین مدرس ډېر بهترین. هغه وایي زمونږ کور کې خره وه، د هغې بچی پیدا شه. وی مور مې راته وایي چې قریشه ځي سترګې ښایسته شانتي یاره ډېر تیکه شو. بخلاف المغانم، بخلاف المغانم، تم نے کیا کیا تھا کہ اگر رقیق غنیمت کے ہو تو تقسیم ایک مجاہد کو ایک غلام دو، دوسرے کو دوسرے دو. کہتے ہیں کہ مجاہدین کا تعلق غلام کی صورت کے ساتھ نہیں ہے. کس کے ساتھ ہے؟ قیمت کے ساتھ ہے. اور دونوں ذوات القیم میں سے، یہ غلام بھی ذوات القیم میں سے اور یہ بھی. ہاں بخلاف مغانم کے، یعنی وہ غلام جو غنیمت میں آتے ہیں. لأن حق الغانمی، حق مجاہدین کا فی المالیت، قیمت کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ امام کا حق ہے بیعها، کہ غنیمت کی تمام غلام بیچے. وقسمت ثمنها، اور اس کی قیمت تقسیم کرے. اور وہاں ہونا اور اشتراک کی صورت میں یتعلق بالعین والمالیت، شرکا کا حق خر کی صورت اور قیمت دونوں سے وابستہ ہے. فافترقا، تو غلام اشتراک کا اور غلام غنیمت کا جدا ہو گئے. بات آئی سمجھ. فَأَمَّا الْجَوَاهِرُ، فَأَمَّا، مصنف نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پتھروں کی تقسیم جائز نہیں. پتھر سے مراد یہ نہیں ہے راستے والا پتھر، یعنی موتی جواہرات.
جواہرات کی تقسیم امام صاحب نے کہا جبرن جائز نہیں ہے کہ قاضی یہ ایک کو دے دی یہ دوسرے کو دے دی. ٹھیک ہے. اب بعض نے کہا کہ جواہرات میں فرق ہے. جواہرات میں ایک جوہر ہے ایک موتی ہے تو یہ اجناس مختلفہ ہے. اگر اجناس مختلفہ ہو جائز نہیں ہو, اگر ایک جنس ہو تو. اور بعض نے کہا نہیں اگر ایک جنسی ہو تو بڑوں میں جائز نہیں ہے اور چھوٹوں میں جائز نہیں. ہر چیز جواہر ہے. فقط قیل اذا اختلف الجنس, جب ایک پتھر ایک جنس کا ہو دوسرا دوسری کا ہو, نو لا یقسم کاللؤلؤ جیسی یاقوت اور لؤلؤ موتی, او وقیل لا یقسم الکبار منها جو بڑے ہیں ان کی جبرن تقسیم نہ کرے لکثرت التفاوت, ویقسم الصغار صغار جو بلوچستانی تسبیح کے ساتھ چھوٹے دانے ڈالتے ہیں وہ جائز ہے لقلت التفاوت. اور بعض نے کہا جواب مطلقاً ہے, یعنی کبار ہو یا صغار ہو, ایک جنس ہو یا اجناس مختلف ہو, وہ جائز نہیں ہے. ایک موتی 100 کی ہے اور ایک موتی کروڑوں روپے کی ہے. لأن جہالت الجواہر, کیونکہ جوہر و جوہر میں فرق افحش و بہت زیادہ ہے من جہالت رقیق, رقیق اور رقیق سے. تو جب رقیق اور رقیق میں تفاوت ہے تو تقسیم جبرن جائز نہیں ہے. تو جوہر و جوہر میں تو فرق زیادہ ہے, وہاں بطریق الا ترى انه لو تزوج على لؤلؤة, حضرت صاحب نے اس خرتن کے ساتھ نکاح کیا اور کہا میں تمہیں لؤلؤہ دوں گا, تو یہ مہر صحیح نہیں ہے. کیوں؟ یہ کل 100 روپے کا لؤلؤہ اس کو دے گا اور وہ کہے گی نہیں مجھے کروڑ روپے کا لؤلؤہ دے. تو لؤلؤہ اور لؤلؤہ میں فرق ہے یا نہیں؟ السلام علیکم. سال لگا الحمدللہ خیر. تبلیغ لخوا نہیں راغلی که تبلیغ راغلی 3 ورځې موږ سره درس کې تیری بیا راځه. نو زما خو د 11 پورې سبقان دي. ته چیرې کوم ځای کې؟ وابګه ټاون کې. ها دغلته جماعت راغلی. زه بس بیا راځه نو بیا راځه. 11 بجې راشه 4 بجې راشه. که 4 بجې راځې بیا کور ته راشه نو بیا مدرسې ته راشه. الا ترى انه لو تزوج, ایک آدمی نے نکاح کیا عورت کے ساتھ علی لؤلؤۃ کہ میں تمہیں لؤلؤہ دوں گا یا یاقوت دوں گا, او خلا علیہا یا خاوند نے بیوی کے ساتھ خلا کی کہ میں تمہیں طلاق دوں گا مجھے ایک لؤلؤہ دے دو, لا تصح تسمیہ, یہ لؤلؤہ مسمہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ لؤلؤہ اور لؤلؤہ میں فرق ہے, بعد میں لڑائی ہوگی. ویصح ذلک علی عبدنا, اور اگر خاون بیوی کو کہے میں مہر میں غلام دوں گا تو وہ کیا ہے جائز ہے. معلوم ہو غلام و غلام میں تفاوت کم ہے اور جوہر و جوہر میں. تو جب غلام و غلام میں تفاوت کم ہے اس کے باوجود تقسیم غلاموں کا جبرن جائز نہیں ہے. تو لؤلؤہ کی تقسیم جبرن بطریقے یہ معنی ہے وَأَوْلَىٰ أَلَّا يُجْبَرَ عَلَى الْقِسْمَةِ. ٹھیک ہے. میرے اور تبلیغی میں غسل خانہ شریک ہے, لوگوں سے 10 روپے لاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ غسل کرو. اب تبلیغی نے کہا یہ غسل خانہ تقسیم کرتے ہیں. تو غسل خانہ جب تقسیم ہو جائے تو ایک کا حصہ بھی منتفع بھی نہیں رہے گا. تو قاضی جبرن تقسیم نہیں کرے گا جب تک دونوں رضامند نہ ہو. میرے تبلیغی کا یہ کنواں مشترک ہے, میں بھی زمین سے رب کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں دیوار ڈالو, آدھا کنواں تمہارا آدھا میرا, اور میں انکار کرتا ہوں. تو قاضی جبرن تقسیم نہیں کرے گا جب تک دونوں رضامند نہ ہو. ٹھیک ہے. میرے تبلیغی کے درمیان یہ چکی مشترک ہے, یہ 8% ہے. اب تبلیغی کہتے ہیں اس کو تقسیم کرو,
تو یار تقسیم تو سر ہوگا کہ یہ پتہ 2 ٹکڑے کریں، ہاں تو پھر یہ آٹا پیسنے کا قابل ہوگا؟ ہاں اگر دونوں رضامند ہو تو ٹھیک ہے۔ ولا يقسم حمام کی تقسیم نہیں کی جائے گی جبرن، ولا بیرون نہ کنویں کی، ولا روحا نہ چکی کی، الا ان يتراضى شرکاء اگر شرکاء رضامند ہو۔ وكذا الحائط بين الدارين، یہ ممبر میرا گھر ہے اور اس طرف جو ہے یہ تبلیغی کا گھر ہے اور یہ دیوار مشترک ہے۔ اب تبلیغی کہتے ہیں دیوار تقسیم کرو، تو دیوار اس طرح تقسیم کریں گے تو نہ وہ قائم رہے گا، وہ ادھر گر جائے گا، یہ ادھر گر جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جبرن دیوار کی تقسیم بھی جائز نہیں ہے، لأنه يشتمل على ضرر في الطرفين، اس میں طرفین کا ضرر ہے، اذ لا يبقى كل نصیب منتفع به، ایک کا حصہ بھی منتفع بھی نہیں رہے گا، انتفاعا مقصودا، فلا يقسم القاضی، قاضی تقسیم نہیں کرے گا، بخلاف التراضی، اگر دونوں رضامند ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ جاتی؟ سنو بھائی، ایک دار ہے، ایک منزل ہے، ایک بیت ہے۔ ایک دار ہے، ایک منزل ہے، بیت آپ کے کمرے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نہ صحن ہے نہ لیٹرین، ٹھیک ہے؟ منزل اس سے ذرا بڑی ہے کہ کمرہ بھی ہے اور ساتھ صحن بھی ہے، ساتھ، لیکن اس میں باغیچے نہیں ہے، ٹی وی لان نہیں ہے، مہمانوں کی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے دار، دار اس کو کہتے ہیں جس میں چمن بھی ہے، جس کے اندر گدوں کے باندھنے کے لیے جگہ بھی ہے، جس میں کنواں بھی ہے، جس میں ہر ضرورت پوری ہے۔ تو دار سب سے بڑا ہے اور بیت سب سے چھوٹا ہے اور منزل درمیان میں۔ اب دار کی بات ہو رہی ہے، ایک دار یہ ہے اور ایک دار یہ ہے، یہ ایک شہر ایک محلے میں واقع ہے اور دونوں میرے تبلیغی کے درمیان مشترک ہے۔ تبلیغی کہتے ہیں قاضی کو کہ یہ تقسیم کرو، میں انکار کرتا ہوں، تو قاضی کو یہ حق نہیں ہے کہ تبلیغی کو یہ مکان دے دے اور مجھے یہ دے دے۔ بات سمجھ میں؟ کیوں؟ گھر اور گھر میں بڑا فرق ہے، گھر میں اس گھر کے ساتھ اس طرف جو ہے شراب خانہ ٹچ ہے اور اس گھر کے ساتھ ادھر جامع مسجد ٹچ ہے، تو پڑوس کے اعتبار سے یہ گھر اچھا ہوا یا نہیں؟ یہاں سے نہر چل کر اس گھر تک پہنچتی ہے، آگے ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں چلتا پانی ہے اور اس میں نہیں ہے، تو گھر اور گھر میں فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ گاونڈی کے لحاظ سے فرق ہے، پانی کے لحاظ سے فرق ہے۔ اس کا صحن اونچا ہے، پانی بارش کا نکلتا ہے، اس کا پست ہے، پانی بارش کا نہیں نکلتا، تو اس میں اور اس میں فرق ہے، تو یہ ایک جنس نہ بنی، جنسین ہو گئے۔ جب تک دونوں رضامند نہ ہو تو قاضی نہیں کر سکتا کہ ایک مکان ایک کو دے دوسرا مکان دے۔ اس کی تقسیم الگ ہوگی، اس کی تقسیم الگ ہوگی۔ اور صاحبین کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، مقصد گھر کا سکونت ہے، سکونت کا قابل یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، ایک ایک کو دے دو، اور دوسرا یہ معنی ہے وَإِذَا كَانَتْ دُورًا مُشْتَرَكَةً فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ، جب کئی مکانات مشترک ہو ایک شہر میں، قسم كل دار، قاضی تقسیم کرے گا ہر گھر جدا، ہر گھر کی تقسیم کرے گا۔ فی قول بابا جی رحمہ اللہ، وقال جوانوں نے کہا ان کان الاصلاح لهم، اگر مفید تھا شرکا کے لیے قسمت بعض کا بھی باز دینا، کہ ایک مکان ایک کو دے دے اور دوسرا دوسرے کو دے دے، نقسمہا، اس تقدیر پر تقسیم کرے گا کہ ایک مکان ایک کا ہو جائے اور دوسرے کو۔ وعلى هذا الخلاف الافرقة المتفرقة المشتركة، انار کا ایک باغ یہ میرے تبلیغی میں مشترک ہے، اور دوسرا باغ یہ ہے، یہ بھی میرے تبلیغی کے درمیان مشترک ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قاضی کو حق نہیں ہے کہ ایک باغ ایک کو دے دے اور ایک باغ دوسرے کو دے دے، باغ اور باغ میں بہت بڑا فرق ہے۔
بلکہ اس باغ کی تقسیم الگ اور اس کی. اور صاحبین کہتے کوئی بات نہیں ہے، مقصد دونوں کا درخت ہے، سایہ ہے، پھل ہے اور پھول ہے، وہ دونوں سے حاصل ہے، لہذا ایک باغ ایک شریک کو دے دو اور دوسرا باغ. وَلَهَذَا خلاف، اور یہی اختلاف ہے الاقرحہ ان باغات میں المتفرقہ جو جدا ہے اور مشترک ہے. صاحبین نے کیا کہا تھا؟ ایک گھر ایک کو دے دو، دوسرا ایک باغ ایک کو دے دو، دوسرا باغ. وہ کہتے ہیں کہ انہا جنس واحد، گھر اور گھر ایک جنس ہے، باغ اور باغ ایک جنس ہے. اسمن بھی دونوں کو دار کہتے ہیں، صورتن بھی دونوں میں دیوار اور چھت موجود ہے، ونظرن الی اصل سکنا، اور سکونت کی بھی دونوں قابل ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وَأَجْنَاسًا مَانًا، لیکن اگر قیمت کو دیکھیں تو اجناس سے مختلفہ ہے بنظر اختلاف مقاصد کی اور وہ وجوہ سکنا. ایک سے تمام ضروریات پورے ہیں، گدے باندھنے کی جگہ ہے، باغیچہ ہے، سرگاہ تفریح ہے، دوسرے میں نہیں ہے. یفوض الترجیح القاضی، تو ترجیح سے پرت کرو قاضی کو، یعنی قاضی کی مرضی ہر مکان کی جدا تقسیم کرتے ہے تب بھی جائز ہے. اگر ایک مکان ایک کو دیتا ہے اور دوسرا وہ بھی جائے. بابا جی کہتے ہیں مکان کی صورت کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو. اور مکان سیرت میں مختلف ہے، ایک میں پانی میٹھا ہے، دوسرے میں کھٹا ہے، ایک کا فرش نیچے ہے، ایک کا اوپر ہے، ایک کا گاونڈی اچھا ہے، ایک کا پڑوسی برا ہے. تو یہ اجناس سے مختلفہ ہو گئے، لہذا اس کی تقسیم الگ، اس کی الگ. بابا جی کہتے ہیں ان الاعتبار اعتبار للمعنی، مقصدی مکان کو ہے، وہ ہوا یہ معنی مقصود ہے، اور یختلف ذالک، اور مقصود مختلف ہے باختلاف البلدان. لاہور کی جو فوائد ہے مکان کی وہ گجرانوالے میں نہیں ہے. والمحال ایک اچھا محلہ ہے، ایک برا ہے. والجیران ایک کے پڑوسی نیک ایک کے برے ہیں. والقرب الی المسجد والماء ایک مسجد اور پانی کو قریب ہے، دوسرا دور ہے. اس کے علاوہ اختلافا فاحشا فلا يمكن المساوات، مساوات فی القسمت ممکن نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دار اور دار میں فرق ہے یا ایک ہے؟ اس وجہ سے میں نے تبلیغی کی وکیل بنایا کہ جاؤ میرے لیے دار خریدو، تو یہ توکیل جائز نہیں ہے. کیوں؟ دار 100 روپے کا بھی ہے اور دار کروڑ روپے کا بھی ہے. اب یہ کل کروڑ کا لائے گا، میں کیا کہوں گا؟ میں نے تو 100 کا لینا تھا. یہی وجہ ہے کہ دار و دار میں فرق ہے، تو یہ مجہول ہے. لا يجوز التوکیل بشراء دارنا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اگر تبلیغی بھی نظیر کے ساتھ نکاح کرے اور وہ کہے میں تمہیں مہر میں دار دوں گا، کیا دوں گا؟ دار دے دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ کل تبلیغی رائیون کا وہ کچا مکان دینا چاہے گا اور بھی نظیر کہے کہ مجھے کلفٹن کی کوٹھی دے دو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لڑائی ہوگی یا نہیں؟ وَكَذَلُ تَزَوَّجَ بزرگ نے نکاح کیا بے نظیر کے ساتھ اعلیٰ دارن نلا تصح تسمیت ہو، یہ مہر صحیح نہیں ہے. کما هو الحکم فیہما فی الصوم، جیسے حکم ہے فیہما توکیل بشرا اور تزوج میں فی الصوم. میں نے آپ کو وکیل بنایا جاؤ میرے لیے کپڑا خریدو، تو یہ غلط ہے. آپ لائیں گے 2000 روپے گز بوس کی اور میں کہوں گا میں نے تو روپے گز قدر لینا تھا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح تزوج علی الصوم ہے. خاوند نے بیوی کو کہا میں تمہیں 100 گز کا تان دے دوں گا، نکاح کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. وہ 100 گز مانگے گی بے نظیر جس کا 1 گز لاکھ روپے گز ہے، اور آپ کیا دیں گے؟ اور کرسم دو گے جو 1 پیسہ گز ہے. تو لڑائی ہوگی. یہ مدرسہ ایک گھر، مدرسہ ایک گھر، اس میں 19 کمرے ہیں، میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک ہے. اب 19 کمروں میں جو ہے 18 کمرے ہیں، 9 کمرے مجھے دیتے ہیں، 9 اس کو دیتے. یہ جائز ہے کیونکہ بیتن اور بیتن میں فرق نہیں ہے. بیت کا معنی میبات ہوتی ہے جس میں رات گزاری جائے، اور رات اگر اس کمرے میں گزاری جا سکتی ہے اس میں بھی گزاری جا سکتی. بخلاف داری واحد کی اختلفت بیوتها، جب ان کی کمرے متعدد ہو. کیوں؟ لأن فی قسمت کل بیت علی احدى ضرر، کیونکہ اگر
کمرہ کون تقسیم کرے، اس میں ضرر ہے، فقسمت الدار قسمۃ واحدۃ، وہ ایک ہی تقسیم کرو، درمیان میں دیوار کھینچو، یہ سے ہے 9 کمرے تمہارے، یہ سے ہے 9 کمرے تمہارے. اچھا سنو بھائی، مصنف نے کہا تھا اذا کان دورون مشترکۃ فی مصرین واحدین، یہ مصرین واحدین کی قید اشارہ ہے کہ اگر ایک گھر لاہور میں ہے اور ایک گھر گجرانوالہ میں ہے تو پھر صاحبین بھی امام صاحب کے ساتھ ہیں. یہ نہیں ہے کہ لاہور والا تبلیغی لے لے یہ مجھے دے دے، اس کی قیمت زیادہ ہے، بلکہ اس گھر کی تقسیم الگ ہوگی اور اس کی ہاں. اور تحقیق صورت مسئلے کی کتاب کے اندر مصرین واحدین کے ساتھ اشارہ ہے کہ دارین اذا کانت دران وقت کی باشد فی مصرین لا تتبعانی فی قسمتین، وہ جمع نہیں کی جا سکتی قسمت میں عندہما، صاحبین کے نزدیک بھی. اور یہ روایت ہے ہلال کا عنہما. اور امام محمد سے کہتے کوئی بات نہیں، لاہور کا مکان ایک کو دے دو، گجرانوالے کا ایک کو دے دو. وعن محمد انہ یقسم احداہما فی الاخری، یہ بات ختم. یہ تو دار کا مسئلہ تھا، سب سے بڑا، اور سب سے چھوٹا کیا ہے بیت. اب مجھے صرف ایک محلے میں 2 کمرے ہیں یا 2 محلوں میں 2 کمرے ہیں مشترک، تو وہاں امام صاحب صاحبین کے ساتھ ہے، ایک کمرہ ایک کو دے دو، دوسرا دوسرے کو دے دو، اور ہر ایک کی تقسیم نہ کرو ورنہ کسی کا حصہ منتفع بھی نہیں رہے گا. یہ معنی اس قول کا. والبیوت او کمری ایک محلی میں ہو اور محالین یا کئی محلی میں ہو تو قسم قسمت واحدہ، ایک کمرہ ایک کو دوسرا دوسرے کو، کیونکہ تفاوت فیما بینہا کمرے اور کمرے میں یسیرن بہت کم ہے. ہاں درمیانہ کون تھا؟ ہاں منزل، کہ بیت سے بڑا ہو ذرا سے انسات ہو لیکن دار سے چھوٹا ہو، چونکہ یہ من وجہ دار کی مشابہ ہے، دار کی مشابہ. تو اگر مختلف شہروں میں ایک منزل لاہور میں ہے ایک یہاں ہے تو مجھے صرف تقسیم نہیں ہوگی، وہ الگ تقسیم اور یہ الگ. اور اگر ایک محلے میں 2 منزل ہے تو چونکہ یہ بیت کی مشابہ ہے تو پھر تقسیم کرو، ایک بیت ایک کو دے دو، دوسرا بیت دوسرا منزل دوسرے کو. والمنازل المتلازقہ، اور وہ درمیانی مکانات جو پیوست ہو، کالبیوت المتباینہ، یہ کالبیوت وہ کمروں کی طرح ہے، یعنی ہر ایک کو الگ الگ منزل دو. اول متباینہ، اور اگر منازل متباین ہے نقدور وہ گھروں کی طرح ہے، یعنی ہر ایک کی جدا تقسیم کرو. لأنہ کیونکہ منزل درمیان دار اور درمیان بیت کے ہیں، علامہ مر من قبل فاخذ شبہا من کل واحد، تو یہ ہر ایک کے ساتھ مشابہ ہے. تو اگر مختلف امصار میں ہے تو جدا جدا تقسیم کرو، اور اگر ایک محلے اور ایک شہر میں ہے تو ایک کی تقسیم کرو. وَإِن كَانَتْ دَارٌ وَسِعَةٌ، اور آپ کی مرضی. دوستو بزرگوں، یہ زیادہ زیادہ پڑھو، 49 کروڑ سے زیادہ ثواب ملے. دا روز دوستړي ہے چې دا تکاوټ هم لږ شي نو بیا به وایو. دیکھ یار اس پر تبصرہ نہ کرو، یہ آزاد آدمی. گمراہی میں آزاد، وہ خود فتویٰ لگائے گا.